السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، دو اہم ترین سوروں کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے بعد پھر ایک مدنی اہم ترین سورہ سورہ نساء کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ نساء عورتوں کو کہا جاتا ہے، اس کے اہم ترین مضامین ہیں۔ کسی قوم کی عورتیں اگر باشعور ہو جائیں اور اس قوم کے نوجوان طبقہ خدا ترس ہو جائے، یاد رکھے کہ اس قوموں کا عروج ہی عروج ہوگا، وہ کبھی زوال کے شکار نہیں ہوں گے۔ اسی پہلو کو اس دور کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ فرمایا، کیف طغی نساؤکم، ایک دور ایسا بھی آئے کہ تمہاری عورتیں تمہارے سے بے قابو ہو جائیں۔ وفسد شبابکم، تمہارا نوجوان طبقہ بد چلن اور برے کردار کے حامل ہو جائیں۔ یہ دو بڑی لمبی حدیث ہے، یہ دو جملے کہا تو بے اختیار صحابہ رونے لگے، کیا اللہ کے رسول ہم پہ ایسا بھی زمانہ آئے گا؟ آج کی دور سے گزر رہے ہیں میرے دوستو۔ دو لوگ، ایک عورتیں، ایک نوجوان طبقہ، یہ اگر خدا ترس ہو جائیں ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ آج دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں، آج ترقی یافتہ دور ہے، اس دور میں عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ جانتے ہیں، عورت کو کس طریقے سے استعمال کیا آپ جانتے ہیں، عورت کی تشہیر کے لیے بے حیائی کو اتنا استعمال کیا دوبیا کمانے کے لیے۔ کہیں اس کو ملکہ کا مقام دے دیا گیا، کہیں لونڈے اور غلام کا مقام دیا گیا، کہیں پر چار دیواری کے اندر بند کر کے قید کر کے باہر کی دنیا سے دور رکھا گیا۔ لیکن آپ جانیے میری ماں بہنوں، اسلام نے آپ کو وہ مرتبہ دے دیا، وہ بیلنس حقوق دیے، وہ مرتبے دیے، ماں کی حیثیت سے آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھا، اور جو ہے بیوی کی حیثیت سے امین کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا، اور بیٹی کی حیثیت سے ہمدردانہ پیغام دیا۔ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے دیکھیے میرے دوست، میرے نوجوانوں، آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور اسلام نے جو احسانات عورت پہ کیے ہیں دنیا کی کوئی مذہب نہ کر سکتی ہے، نہ کرے گی، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو پہچاننا چاہیے۔ قرآن مجید کا ایک لمبا ترین سورہ، 24 رکوع کا سورہ آپ ہی کے نام پر رکھا گیا ہے، اور آپ ہی کے عنوانات پر رکھا گیا ہے، آپ کے بڑے مرتبات بیان کیے گئے ہیں، لیکن آپ کی ذری سی لاپرواہی، ذری سی کوتاہی نسلوں کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے، قوموں کی بربادی ہو سکتی ہے اگر یہ ذمہ داری کو آپ محسوس نہ کریں۔ میرے نوجوان دوستوں اور میری ماں بہنوں، خدا کے لیے آپ کے مقام کو پہچانیے، آپ اپنے گھروں کو جنت بنائیے، آپ اپنے ماحول کو بدلیے، آپ کو ذمہ داری جو اللہ نے دیا ہے وہ احسان کو مت بھولیے اور اپنے پیغام کو پہنچائیے۔ اس سورے کے اندر بہت سارے جامع ترین احکام بیان کیے گئے ہیں، چند احکام میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلی آیت خطبہ نکاح میں رکھی گئی ہے، اس آیت کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ دیکھو تو تم اللہ کے پیدا کیے ہوئے انسان ہو، تمہیں غرور، گھمنڈ، دولت، شہرت، حسن، علم کا کوئی تمیز نہیں ہے۔ یاد رکھو رحمی رشتہ داروں کی نگرانی اللہ خود کرے گا، اور اس میں کوتاہیاں کریں گے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ رحمی رشتہ دار سے آپ جانتے ہیں جو رشتے ہوتے ہیں یہ دونوں کو بیلنس رکھو، اس میں حقوق کی حق تلفی نہ کرو، اور پھر اس کے بعد عدل و انصاف سے قائم رکھو، اور مہر، شادیاں لاکھوں کروڑوں کی ہوتی ہیں لیکن اس مسئلے کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، مہر عورتوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے۔ پھر میراث کا ایک لمبی فہرست دی گئی ہے کہ اسلام میں دیکھیں دنیا میں کسی قوم میں نہیں ہے، آپ کو میراث میں حق دیا، گواہی میں آپ کو شامل کیا، آپ کو اندر اتنے مرتبے دیے ہیں، لیکن پہچانیے آپ کی گودوں میں جو نسلیں تربیت پاتی ہیں وہ دین کے داعی بن سکتے ہیں۔ لاپرواہی سے کہاں جا سکتا ہے معاشرہ۔ پھر اس کے بعد کہا گیا اگر نادانی سے کوئی برا کام ہو جائے، انسان ہے، غلطی ہو گئی، ٹٹولیے اپنے آپ کو، رمضان میں ٹٹولیے، یہ قیام میں قرآن پڑھتے ہوئے ٹٹولیے، اگر نادانی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فوری توبہ کریے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اے لوگوں، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو،
دیکھو کوئی ایک چیز تمہیں ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اور اچھائیاں بھی رکھی ہیں، اس اچھائی پہ نظر رکھ کر اس کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور جو ہے چوتھے پارے کے آخری آیت میں ایک فہرست دی گئی ہے کہ ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، ماؤں سے، بیٹیوں سے، بہنوں سے، پھوپھیوں سے، خالوں سے، بھتیجوں سے، بھانجیوں سے، دودھ پلانے والی مائیں سے، رضائی بہنوں سے، تمہاری بیوی کی ماؤں سے یعنی ساس، بیوی کی لڑکیوں سے اور بہوؤں سے ایک نکاح میں بیک وقت 2 بہنوں کو جمع کرنا، ان سے یہ تمام جو ہے فہرست دی گئی ہے۔ اس کے اندر بڑے اہم احکام ہیں اور بھی احکام آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے وقت میں بیان کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ احکامات ذرا غور سے سنیے۔ عورتوں سے نکاح کرے تو ان کا مہر بطور فرض ادا کرو۔ مہر کی مقدار آپس کی رضامندی، دونوں کی رضامندی سے طے ہونی چاہیے۔ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، نہ خودکشی کرو۔ زندگی اللہ کی ایک امانت ہے اور زندگی خوشگوار اچھے طریقے سے گزارنا یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اور کبھی مصائب آئے، پریشان آئے، زندگی سے ہارنا نہیں، خودکشیاں نہیں کرنا۔ خودکشی کرتے ہیں اس کی سزا کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے اس کے بعد ہمیشہ خودکشیاں کرتا ہی رہے گا، جس گناہ میں ہے وہ ملوث ہوگا۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کا حساب نہیں کرے گا۔ کبیرہ گناہ کی فہرست دی گئی ہے۔ اگر اللہ نے کسی دوسرے کو زیادہ دیا ہے اس کی تمنا تم نہ کرو۔ اللہ اپنا فضل دیا ہے، تم کو نہیں دیا ہے تو کوئی اور چیزاں بھی دیا ہے۔ اور حسد، جلن نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جس حال میں رکھا اس حال میں خوش ہو کے زندگی گزارو، سب سے بڑے متقی ہیں۔ تم جو کچھ برائی بھرائی کرو گے اس کا اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا۔ 5ویں پارے کی 30 رکوع کی یہ آیت غور سے سنی عورتیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرن ایسا بنایا ہے، خاندانی نظام مرد کی حفاظت خیر گیری میں رہنا چاہیے۔ گھر کی حفاظت ہو، امین کا، بچوں کی پرورش ہو، اور جو ہے مال کی جائز استعمال ہو، اور 4 گھر کے اندر رہ کر یہ کرے تو یہ بڑے بہتر ہے اس کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد احکام ہے سب کے لیے۔ میاں بیوی میں اگر تعلقات بگڑ جائیں، فطری چیز ہے، ہو سکتا ہے ایسا، لیکن یاد رکھو فوری صلح کر دو۔ صلح کر دو، سب سے بڑا ثواب کا کام ہے۔ اختلافات کو دور کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج معاشرے میں جو خاندانوں میں بگاڑ ہے، اس حدیث کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دین صاف ہو جائے تمہاری زندگیوں سے جیسے سر کے بال اس طرح سے صاف ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپس میں تم صلح نہ کرو گے، اختلافات کو دور کر دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلائی اور خوشگوار تعلقات کا پیغام دو۔ دیکھیے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں، بڑے کرتے ہیں، کمانے لگتے ہیں، خوشی کی بات تو ہے۔ جب ان کو شادی ہوتی ہے، میاں بیوی خوش ہوتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے دیکھے، میری نگرانی نہ کرے، میری اہمیت نہ دے، یہ نتھنگ ہے، کوئی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو قرآن پیغام دیتا ہے۔ غرور، گھمنڈ، تکبر میں کبھی مبتلا نہ ہو۔ نبی کی اولاد میں پیدا ہو جانے سے نجات نہیں ہے، نیک عمل کی بنیاد پر نجات ہوگی۔ ابو طالب، ابو جہل بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت ہے ایڈمنسٹریشن کو، کیسے تمہارے پاس ایک خاندان ہے، گھر ہے، 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، اس میں باصلاحیت بھی ہوتے ہیں، ایک کمپنی چلاتے ہیں، کچھ باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریشن چلا باصلاحیت لوگ۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، کوئی آدمی چاپلوسی کرتا ہے اس کو مقام دیتے ہیں، جو قابل آدمی ہوتا ہے اس کو نہیں دیتے۔ قرآن نے کہا باصلاحیت لوگوں سے کام لو تاکہ تمہارے لیے بڑے فائدے ہوں گے، ان کی صلاحیتوں کو نظر انداز مت کرو۔ آج اتنے بڑے اہم ترین رولز کو اسلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول اور تمہارے بڑے جو ہیں ان کے باتوں کو مانو،
وہ بڑے ہیں تو بڑے ہیں مانو آپ، انہوں کیا ہیں جاہل ہیں ایسے مت کہو، وہ بڑے ہیں، بڑے ہیں تو ان کی بات کو مانو، اطاعت کرو، تمہاری زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان احکام پر سنجیدگی سے غور کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے دلی سے ایک اخبار نکلتا ہے دعوت کے نام پر، اس میں ایک ریسرچ کالم آیا ہے ابھی گئے ہفتے، خودکشی کا جو رجحان ہے اس میں زیادہ تر پرسنٹیج اس ملک کے اندر نوجوان جو تعلیم یافتہ ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، ان کا اس سروے کا پورا پڑھا میں نے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پرسنٹیج میں مسلمانوں کا پرسنٹیج کم ہے، لیکن ہے دوسرے طبقوں کا بنسبت، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن یہ رجحان بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آگے کچھ آیتیں آ رہی ہیں، اس کا انجام کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنوں، آج تک چند دن سے 4 دن سے ہم نے سنا ہے، سننے کے بعد کیا ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، وہ جنت ہمیں مل جائے جس کی اللہ نے ہمیں وعدہ کیا ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں کبھی یہ تڑپ پیدا ہوئی؟ کبھی کیا ہم نے دعائیں کی؟ اگر کیے ہیں تو یقین جانیے کہ یہ ملنے والی، اگر تڑپ کے ساتھ کیے ہیں تو یقیناً ملنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک دعا ہے، آپ کرتے تھے، اے اللہ تو نے ایمان جیسی دولت دیا ہے، کسی بھی وقت پر یہ ایمان ڈاوا ڈول نہ ہونے پائے۔ اے اللہ جو تو نے نعمتیں دیا ہے، ان نعمتوں کو کبھی کمی نہ فرما، مزید اضافہ فرما، یہاں پر بھی ہم جو ہے پریشان ہو جا سکتے ہیں۔ ایک تیسرا جملہ ہے، اے اللہ ہمیشہ کی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو نصیب فرما دے۔ کیا یہ ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ کب ملے گا؟ ایک آیت ہے ابھی آپ نے سنی، آیت نمبر 69 سورہ نساء کی آیت۔ یہ کیفیت ہمارے اندر ہو، یقیناً وہ ملے گا۔ ایک صحابی رسول ہیں، غالباً عمر افسا ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے۔ وہ ذری دیر کے لیے اپنے گھر جاتے، کہیں جاتے تو بڑی بے چین ہو جاتے اور فوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے۔ ایک دن بڑے غور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا اور کہنے لگے، اللہ کے رسول میری ایک عجیب کیفیت ہے۔ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ بولو۔ اے اللہ کے رسول میں جب تک آپ کے ساتھ رہتا ہوں مجھے ایک سکون ملتا ہے، بڑی کیفیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی میں کہیں چلے جاتا ہوں بڑی بے چینی محسوس ہوتی ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ لیکن اللہ کے رسول جنت میں آپ کا کیا مقام ہوگا نہیں معلوم، میں کس جگہ پہ ہوں گا جی قیامت کے دن نہیں معلوم، یہاں تو دیکھ لے رہا ہوں، وہاں میں کیسے آ کے دیکھوں؟ کیا حسرت، کیا تڑپ ان کی۔ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آیت نمبر 69 اترتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے، دنیا میں جس سے تم محبت کرو گے، ان کے احکام کو اگر دنیا میں فالو کرے گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو انہی کے ساتھ رکھا جائے گا، وہ نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ ذرا سوچو اے مسلمانوں، یا کتنے بہترین ساتھی ہوں گے اگر ہم کو یہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما، ہمارے دلوں میں وہ تڑپ عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیشہ کی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو نصیب فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور حضور ان سے کہتے ہیں، اے عبداللہ ابن مسعود تم قرآن پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ کتنا مرتبہ ہوں گا صحابی کا اندازہ لگائیے۔ عبداللہ ابن مسعود جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء تلاوت کرتے ہیں۔ ایک آیت پر پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا رونے لگتے ہیں، ہچکیوں پہ آ جاتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ اب رک جاؤ،
وہ آیت کیا ہے میری ماں بہنوں، اے مسلمانوں غور کرو۔ وہ آیت کا مطلب یہ ہے ہر نبی کو اس کی قوم کے تعلق سے نبی کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول روتے ہیں میری امت پر مجھے گواہ بنا کے لایا گیا تو میری امت کے بارے میں کیا گواہی دوں؟ ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں؟ اس آیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا روتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن ہم کو میرے دوستو ذرا بھی فکر نہیں ہے اس آخرت کے دن کی اور شفاعت کی، ذری بھی ہم نے اپنی دعاؤں میں وہ کیفیتیں نہیں پیدا کی۔ قرآن کہتا ہے ایک جگہ پر تم جہاں کہیں بھی ہو برحال موت آ کے تمہیں پکڑے گی، اگرچہ کہ تم لوہے کے مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ اے لوگو، جو بھی بھلائی کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس پہ غور و فکر کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور یاد رکھو ہوشیار رہو، دشمن تمہارے خلاف مختلف سازشیں چل رہے ہیں اور مختلف حربیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن فکر نہ کرو، تم ہمارے ہو کے رہ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے۔ آج پوری دنیا میں ایک منظم طریقے سے تعلیم کے سسٹمز کو لے کے، عدلیہ کے سسٹم کو لے کے ایک ڈیپ پالیسی کی طرف تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن مسلمان ابھی بھی حالات ذرے بھی تبدیل نہیں ہو رہے۔ راتوں میں ہماری کیا حالت ہے، ہوٹلوں پہ کیا حالت ہے۔ افسوس و دکھ کی بات تو یہ ہے سحری میں عورتیں ہوٹلوں میں بھری پڑی ہوئی۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا کہا اور ہم برکت کا کھانا ہوٹلوں میں جا کے کھا رہے ہیں۔ سوچئے آپ، یہ پیغام میں دے رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، جو حالات آپ کے سامنے ہے آپ کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں۔ غور کیجئے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، رجوع ہو جائے اللہ کی طرف۔ اللہ ابھی بھی تیار ہے ہمارے غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے دلوں کو پلٹانے کے لیے، اگر ہم نے اللہ سے پلٹنے کی دعائیں کی ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و فرمان برداری کی طرف پلٹا دے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ 5ویں پارے کی تلاوت الحمدللہ مکمل ہوئی ہے۔ 5ویں پارے کی آخری آیت ابھی آپ نے تلاوت سنی ہے، بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کو تم کو تکلیفوں میں ڈالے، کیا پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کو تم کو تکلیفوں میں ڈالیں۔ اگر تم ایمان لائیں اور خدا کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں، یقین جانو کہ وہ تمہاری زندگیوں کو تکلیفوں میں نہیں ڈالے گا۔ یہاں پارہ ختم ہوتا ہے میرے دوست۔ بڑا اہم ترین سورہ بھی اختتام کو پہنچا ہے، بڑے اہم احکام۔ آئے دن اخباروں میں دیکھتے ہیں ایک نوجوان آدمی ہے، 4 نوجوانوں نے مل کر اس کو قتل کر دیا۔ شادی بیاہ کی تقریب ہو رہی تھی، کھانا کھا کے نکلے، 4 نوجوانوں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ کیا یہ روز مرہ کے واقعات، قتل مسلمانوں میں کتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ سورہ نساء میں 90 رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی مسلمان کو عمدن قتل کرے، اگر غلطی سے ہو جائے کفارہ دینا پڑے گا، 2 مہینے مسلسل روزے اور خون بہا رکشہ دینا پڑے گا۔ اگر عمدن قتل کر دیا ہے اس کی سزا سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں۔ سوچو، غور کرو مسلمانوں، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا، سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں اس کی سزا۔ قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ لوگوں کے درمیان ہدایت کے موافق فیصلے کرے اور انصاف کے معاملے میں تعصب اور عصبیت کا خیال نہ رکھے۔ پھر کہا گیا ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کام کرتے ہیں اس میں اجر ملے گا۔
اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی مومن مرد مومن عورت نیک کام کرتی ہے اور نیک عمل کرتی ہے ضرور اسے جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ عنوان تعلقات کی ہمواری کے لیے جو ہے ابتدا ہوئی، آخر میں پھر آیت ریپیٹ ہوتی ہے، اگر میاں بیوی میں بے رخو کا خطرہ لاحق ہو جائے، ابھی نہیں ہوئی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میں کچھ اختلاف ہو رہے ہیں، فوراً دونوں کو ملا کے صلح کرا دو۔ یہ اسٹیپ نہیں ہے، دونوں کے طرف سے بلا کے صلح کراؤ۔ اگر نہیں کریں گے تو بڑے مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرات، میری ماں بہنوں، آپ نے یہ پیغام سورہ نساء کا سنا ہے۔ آج ہم یہ طے کہہ کے اٹھے ہماری زندگیاں ایسی ہوں جو اللہ کو پسندیدہ زندگی ہو۔ دنیا تو کبھی بھی ختم ہو جائے گی، آج سوئے ہی نہیں اٹھیں گے، سلام ایک طرف منہ پھر گیا ہے، دوسری طرف بھی ہماری منڈی پھرے گی نہ پھرے گی یہ یقین نہیں ہے۔ تو اس کیفیت میں ہماری زندگی گزرتی ہے، کیوں نہیں ہمارے گناہوں کو ہم معافی مانگ لیں، کیوں نہ توبہ کریں اور رجوع ہو جائیں اللہ کے پاس، ہمارے گھروں کو اچھا بنائیں، ہمارے خاندانوں کے نظام کو اچھا بنائیں، سوسائٹی اور سماج کی برائیوں کو دور کریں۔ یہ عزم کر کے اٹھے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری مدد کرے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات، آخر میں ایک پیغام ہے۔ آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے۔ تاریخ کا ایک اہم پہلو آپ کے ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، بہت اہم پہلو ہے آج کی تاریخ کا۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کے دن 29 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی۔ بڑا آپ کی سیرت پڑھیے، میری ماں بہنوں، میری بیٹی پڑھیے۔ آپ کو یہ کیمسٹری کی کتاب اگر ہندوستان میں نہیں ملتی ہے، کسی جگہ ملتی ہے، تو رات دن ایک ہو کر منگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ آپ کی زندگی بنتی ہے، آپ کے گھر بنتے ہیں، آپ کے خاندان بنتے ہیں، آپ کی آخرت بنتی ہے۔ یہ کتابیں ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ جب وفات ہوتی ہے حضرت فاطمہ جو ہے اسماء بنت امیس کو بلا بھیجتی ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کو بلا کر ایک نصیحت کرتی ہیں۔ یہ آخری نصیحتوں میں سے ہے، آخری وصیتوں میں سے ہے۔ وہ کہتی ہیں جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو پتوں سے اتنا ڈھانپ دینا کہ کہیں سے بھی جو ہے میرے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے۔ اتنا پردے کا پیغام جاتے ہوئے بھی دنیا سے ہماری ماں بہنوں کو دے کر جاتی ہیں۔ یہ پردے کا پیغام ساری دنیا کو دے کر جاتی ہیں۔ لیکن میری ماں بہنوں، اگر واقعی ہم کو یہ محبتیں ہیں، عمل بھی ہم ہی کریں، یہ ہماری بھلائی ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ اس سورہ کا احکام سے ہمیں مالا مال فرما، اس سورہ پر جو ہے ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئے ہیں، خاندانی نظام کو ہم نے توڑ رکھا ہے، اختلافات کر رہے ہیں۔ پروردگار، ہمیں ڈر لگتا ہے اس کی وجہ سے ہماری عبادتیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اے اللہ، تو اسی وقت پر ہم کو معاف فرما دے، ہمیں توفیق عمل نصیب فرما۔ اے میری ماں بہنوں کو اے اللہ تو چن لے، وہ دین کے خادم بن جائے، دین کے دائی بن جائے۔ اے ہمارے نوجوانوں کو اے اللہ تو چن لے، وہ نیک اور دائی کی حیثیت سے دنیا میں ابھرے۔ آمین۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔